قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا۔ بیتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا۔ حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے۔ گرم خرام موج دریا، دریا سوئے سجر زیادہ پیما۔ بادل کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے۔ تارے مست شراب تقدیر، زندان فلک میں پابا زنجیر۔ خورشید وہ عابد سحر خیز، لانے والا پیام برخیز۔ مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر، پیتا ہے میں شفق کا ساغر۔ لذت گیر وجود ہر شے، سرے مست میں نمود ہر شے۔ کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ حوالہ: ناظرین، ابھی جو آپ سب نے نظم سنی، اس نظم کا تعلق بانگی درا کے حصہ دوم سے ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آسانی کے لیے اس نظم کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو ناظرین، نظم کے پہلے حصے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی ایک فطرت کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کو قدرتی طور پر ایسی طبیعت عطا کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت کائنات سے جڑے رازوں کو جاننے میں مصروف رہتا ہے۔ تو یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ عجیب و غریب ستم کیا ہے کہ ایک طرف تو انسان کو ایسی فطرت دی کہ وہ روزانہ کائنات کے کسی نہ کسی بھید یا راز کو جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو دوسری طرف اس کی نگاہوں سے کائنات کے تمام راز کو چھپا رکھا ہے۔ انسان کو پوری زندگی ان اشیاء کو جاننے کا شوق اسے بے چین رکھتا ہے، اور حیرت زدہ بات تو یہ ہے کہ اپنے اس شوق اور بے چینی کے باوجود بھی وہ زندگی کے راز سے آشنا نہیں ہو پاتا۔ اور پھر اس نظم کے پہلے حصے کے آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی کوششوں سے کسی راز کو جاننے کی ابتدا کرتا ہے اور پھر کوشش کرتے کرتے وہ جب انجام پر پہنچتا ہے تو اسے حیرت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کائنات کو شیشے کا گھر قرار دیا ہے کہ جس طرح آئینہ بھی حیران رہتا اور کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات کے راز بھی انسان کو حیرت زدہ کیے رکھتے ہیں۔ ناظرین، کہہ سکتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی راز کو جاننے سے پہلے تو بے چینی ہوتی ہی ہے، مگر راز کو جاننے کے بعد بھی حیرانی ہی رہ جاتی ہے، یعنی بے چینی میں مزید اضافہ۔ اور پھر ناظرین، نظم کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ مختلف مناظر کو پیش کر رہے ہیں۔ دریا، سمندر، تارے، سورج، ان سب کے انداز زندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ ابتدا سے ہی دریا کی لہریں تیزی سے سفر کر رہی ہیں، جو کہ ان کا کام ہے، اور ہمہ وقت دریا سمندر کی طرف جانے والے راستے کو ناپ رہا ہے، یعنی سمندر کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بادل ہوا کے ذریعے اڑ رہے ہیں، یعنی ہوا بادلوں کا بوجھ کاندھوں پر لیے جا رہی ہے، اور ستارے بھی اپنے انداز کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو شروعات سے یعنی ابتدا سے ہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ آسمان کے قید خانے میں مقید ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر صبح کو اٹھ کر مصروف عبادت ہونے والے سورج کی بات کریں تو وہ بھی اپنے انداز کے مطابق صبح سویرے طلوع ہوتا ہے اور ساری کائنات کو اٹھنے اور اپنے کام کاج میں لگنے کا پیغام دیتا ہے، اور پھر شام کے وقت مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ جاتا ہے اور وہاں شفق کی شراب پیتا ہے۔ شفق کی شراب سے مراد آسمانی سرخی ہے، چونکہ شام کے وقت جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اور یہ سرخ رنگ پورے آسمان پر چھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کو شفق کی شراب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں ہر چیز اپنے وجود اور انداز زندگی میں لذت و مسرت سے سرشار ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، مگر اس پوری کائنات میں انسان کا دکھ بانٹنے والی کوئی ہستی نہیں۔ دونوں طرف بے شمار نظارے مظاہر فطرت ہونے کے باوجود انسان اس کائنات کے راز کو پانے کے معاملے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، یعنی کامیابی کے راستے میں انسان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔
ان سب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے شب و روز کس قدر مشکل ہیں، اس کی کامیابی کا سفر کس قدر تنہا ہے۔ ناظرین، اس پوری نظم میں شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کائنات کے رازوں کو جاننا۔ اللہ نے انسان کی نگاہوں سے کائنات کے تمام رازوں کو چھپا رکھا ہے، اور انہی رازوں کو جاننا انسان کا مقصد ہے، اور شاید انہی رازوں کو جاننے کے سفر کو کامیابی کا سفر کہتے ہیں۔ اور اس راستے میں انسان کا غم گسار، انسان کا ساتھی اس کا اپنا وجود ہی ہے، اس کی اپنی خودی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز، ہر تخلیق اپنے اپنے انداز زندگی کے مطابق اپنے کام میں مصروف ہے۔ تو ناظرین، مجھے اس نظم میں یہی آگاہی ملی، اور آپ کو کیا آگاہی ملی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔